قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مع اختلاف وفيه وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية متفق علیہ۔ یہ حدیث جبرائیل ہے۔ اس کا کچھ ٹکڑا گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ اس حدیث کے اندر اس آنے والے اجنبی آدمی نے، جن کے بارے میں بعد میں علم ہوا نبی علیہ السلام کے بتانے سے کہ وہ اجنبی آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ان 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ تیسری چیز ہے، اس آنے والے آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بس اگر یہ کیفیت تم سے پیدا نہ ہو سکے اور تم یہ تصور نہ کر سکو کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، تو یہ کیفیت تو تمہارے دل میں پیدا ہونی ہی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کے کیا معنی ہے؟ یہاں کئی معنی محدثین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ احسان سے مراد ہے یا اخلاص، کہ آدمی کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عبادت کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے بالکل نہ کرے۔ ایک معنی یہ بیان کیے۔ دوسرا معنی احسان کے یہ بیان کیے ہیں کہ احسان سے مراد یہاں احکام العمل و اتقانہ ہے، یعنی احسان سے مراد یہاں عمل کی مضبوطی ہے، کہ آدمی جو بھی کام کرے اس کو انتہائی مضبوطی اور پختگی کے ساتھ کرے۔ اب اس کے اندر مضبوطی اور پختگی کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھیں، آپ کوئی بھی عبادت کریں، مثلا عبادات میں سے ایک اہم عبادت نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ تصور پیدا ہونا چاہیے اور دل میں یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ تصور پیدا ہوگا تو آدمی اس تصور کے بغیر جس طرح نماز پڑھ سکتا تھا اس سے لاکھ درجہ بہتر نماز پڑھے گا۔ وہ فرائض و واجبات کی پابندی تو کرتا ہے ہر کوئی، لیکن جو سنن اور مستحبات ہے اس میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آدمی بے خبر ہوتا ہے، یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں تو اپنے آپ میں نماز پڑھ رہا ہوں بس۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے جسم کے اعضاء سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی داڑھی گجا رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑے سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی سر کے بال سے کھیل رہا ہوتا ہے،
کھیل رہا ہوتا ہے یہ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ تصور پیدا نہیں ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو بالکل آدمی کے ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، نماز کے خلاف کوئی کام کرنے کا تصور بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جب غلام کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں تو اب وہ اپنے کام کے اندر سستی اور کوتاہی نہیں کر سکتا، بہت مضبوطی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری صفائی اور انتہائی چستی و چالاکی کے ساتھ کام کو انجام دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمل کے اندر مضبوطی اس طرح پیدا ہوگی کہ تم اولاً یہ تصور پیدا کرو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اس کا دیدار کر رہے ہو، یہ تصور پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے یہ تصور دل میں پیدا کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیچے کے درجے کی چیز بتائی کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں اس قسم کا تصور پیدا نہ ہو سکے اور تم اس پر قدرت نہ رکھ سکو تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے تو کم درجے کا خیال یا اس کے بارے میں تو ذرہ برابر تردد ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا خیال آنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور بھی پیدا ہو گیا تو انسان کے عمل میں مضبوطی آئے گی اور بہت اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ غلام اگر یہ سوچ لے کہ میرا آقا میری نگرانی کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی ہمت تو نہیں ہوگی اپنے کام میں چوری کرنے کی، سستی کرنے کی، جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہم سب سارے کے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ تصور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہمارا آقا ہے وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہوگا تو پھر ہم اپنے کسی بھی کام میں چوری سے کام نہیں لیں گے، سستی نہیں کریں گے، کسی قسم کی ریاکاری اور دکھلاوا نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا۔ جب یہ جواب مل گیا اس اجنبی آدمی کو تو انہوں نے چوتھا سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حقیقت قیامت کے بارے میں سوال نہیں ہے بلکہ اس بات کے سلسلے میں سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ قیامت قائم ہونے کا وقت کیا ہے، کب آئے گی قیامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ اب جتنے بھی سوال کرنے والے قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے یہی جواب کافی ہے۔ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، بھائی پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں مسئول ہوں، مجھ سے پوچھا گیا ہے اور آپ سائل ہو، پوچھ رہے ہو، تو پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب جتنا تم جانتے ہو قیامت کے وقوع کے بارے میں اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، میں بھی یہی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم، قیامت کے وقوع کا علم کسی کو نہیں دیا ہے۔ اس کا علم تو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے بارے میں بتایا ہی نہیں، تو پھر میں تمہیں کیسے بتا پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آگے پانچواں سوال کیا اور آخری سوال کیا کہ اللہ کے نبی چلیے قیامت کے وقوع کا حتمی وقت تو آپ بتا نہیں سکتے چونکہ اللہ رب العزت نے نہیں بتایا ہے، تو کم سے کم قیامت کے وقوع کی علامات کے بارے میں بتا دیجئے، کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے شمار کرا دیجئے کہ ان چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کے واقع ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے
کہ قیامت کے قریب باندی اپنے آقا کو جنے گی، اپنے آقا کو اپنے بطن سے پیدا کرے گی۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ محدثین نے کئی مطلب اس کے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب اولاد نافرمان ہو جائے گی، حتیٰ کہ جس طرح آقا اپنے باندی سے خدمت لیتا ہے اور جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، اسی طریقے پر قیامت کے قریب اولاد اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ اپنے والدین کے ساتھ غلام باندی جیسا معاملہ کریں گے، اور ہو رہا ہے یہ۔ اب دیکھیے، والدین اپنی اولاد سے ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ والدین کسی کام کو اگر کہنا ہوتا ہو اولاد کو، تو پہلے سوچتے ہیں کہ میرے یہ کام کہنے کے بعد اولاد کی طرف سے کیا جواب ہوگا، یہ سوچتے ہیں۔ یہ قیامت کے نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، جس کا وقوع بہت کثرت کے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ قیامت کے قریب اولاد نافرمان ہو جائیں گی، اولاد اپنے والدین کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گی جیسا کہ آقا اپنے غلام اور باندیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ آقا کے باندی کے آقا کو جننے کا مطلب ہے کہ قیامت کے قریب باندیوں کی کثرت ہو جائے گی، کیونکہ اسلام کو بہت ساری فتوحات حاصل ہوں گی اور اسلام کا غلبہ ہوگا، تو وہاں پر بہت سارے لوگ قید کر کے لائے جائیں گے اور مسلمانوں کی وہ باندیاں بنیں گے، غلام بنیں گے، اور اس وقت ان باندیوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ بہت زیادہ چلے گا، حتیٰ کہ جو ام ولد ہوگی، ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں کہ جس سے اس کے مالک نے ہم بستری کی ہو اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہو، اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ ام ولد کا بیچنا ناجائز ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ام ولد آزاد ہو جاتی ہے، اس کا بیچنا ناجائز ہے۔ لیکن قیامت کے قریب اس طرح کی چیزوں پر عمل نہیں کیا جائے گا اور لوگ ام ولد کو بھی فروخت کریں گے، تو ام ولد کی فروختگی کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کو بیچ دیا جائے گا، دوسرے خریدیں گے، پھر تیسرے خریدیں گے، یہاں تک کہ گھوم پھر کر کے وہ باندی پھر اسی بچے کے پاس آ جائے گی جو بچہ اسی باندی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اب یہ لاعلمی میں اپنی ماں کے ساتھ، جس کو یہ باندی سمجھ رہا ہے، اس ماں کے ساتھ وہی کام کرے گا جو ایک مالک، عام مالک اپنے عام باندیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے گا۔ اس طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہوگی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب واقع ہونے والے نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ بتائی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو تم لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، فقیروں اور محتاجوں، بکریوں کے چرانے والوں کو بڑی بڑی شاندار عمارات میں اور محلات میں فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یعنی جو نیچے درجے کے لوگ ہوں گے، اتنے نیچے ہوں گے کہ ان کے پاس پیر میں پہننے کے چپل نہیں ہوں گے، ان کے پاس بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، اور وہ محتاج ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس مہیا نہیں ہوں گی۔ لیکن جب قیامت قریب آ جائے گی تو یہ لوگ اتنے ترقی کریں گے کہ پیسے کما کر اور اہل ثروت والے ہو کر کے شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگیں خریدیں گے اور وہاں جا کر رہیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کریں گے۔ یہاں تک نوبت آ جائے گی۔ یہ دوسری علامت میں بھی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، خاص کر ہندوستان کے علاقے میں، کہ جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، آج وہ حکمراں بنے ہوئے ہیں، آج وہ حکومت کے مالک ہیں اور فخر کر رہے ہیں، اور جو لوگ حقیقت میں عزت کے لائق اور مستحق تھے وہ بیچارے لاچار اور مجبور ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نااہل لوگ حکومت کے مستحق بن جائیں گے اور حکومت کرنے لگیں گے۔ یہاں تک یہ حدیث جبرائیل پوری ہوئی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں
پھر وہ اجنبی آدمی چلا گیا. اس کے بعد میں ٹھہرا رہا ایک لمبے وقفے تک. پھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا حضور نے عمر تمہیں پتہ ہے وہ آنے والا کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہی جواب دیا جو صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا عام حالات میں، اللہ و رسولہ اعلم. اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ حقیقت حال سے آپ واقف ہیں، آپ بتا دیجئے جو آنے والے شخص کون تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. وہ آنے والے شخص جن کو تم اجنبی سمجھ رہے تھے، مسافر سمجھ رہے تھے، کوئی معمولی شخص نہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات گرامی تھی. وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. وہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے جو انہوں نے 23 سال کی مدت میں وقفے سے الگ الگ مقامات پر موقع کے لحاظ سے نازل فرمائی تھی اور ہم تک پہنچایا تھا. اب چونکہ میرا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے اور دین اسلام مکمل ہو چکا ہے تو انہوں نے چاہا کہ ایک مجلس میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ دین ہے کیا چیز. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے. انہوں نے کچھ اضافہ کیا ہے اور اس روایت کے مقابلے میں کچھ الفاظ بدلے ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ جب تم ننگے پیر، ننگے بدن اور بہرے اور گونگے لوگوں کو زمین کے بادشاہ بنا ہوا دیکھو گے. بہرے سے مراد جو حق بات سننے سے بہرے ہیں اور گونگے سے مراد جو حق بات بولنے سے گونگے ہیں. ہے زبان ان کے منہ میں لیکن حق بات بول نہیں سکتے. کان سے سنتے ہیں ساری باتیں لیکن ان کے خلاف بول نہیں سکتے، حق بات کی ترجمانی نہیں کر سکتے. جب ایسے لوگوں کو دیکھو کہ زمین کے بادشاہ بن چکے ہیں، ملک کے بادشاہ بن چکے ہیں، تو سمجھ لینا کہ قیامت واقع ہونے ہی والی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کے عدم علم کے بارے میں استدلال کے طور پر سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ لوگوں یہ قیامت کا علم جس کا علم مجھے نہیں ہے صرف اللہ کو ہے. یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، نفع بخش ہوگی، نقصان دہ ہوگی، ان ساری چیزوں کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تو تیسری چیز کہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے وہ یہ کہ ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، صحیح سالم ہے یا کچھ عیب ہے، تام الخلقت ہے یا ناقص الخلقت ہے، اس کا قد لمبا ہوگا یا پستہ ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، کس طرح کی خصلت کا ہوگا، کتنی زندگی پائے گا، ان ساری چیزوں کا تفصیلی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کو نہیں ہے. آج اگر کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کہاں ہے، میں بھی تو آلات کو استعمال کر کے بتا دیتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے، لڑکی ہے، تام الخلقت ہے، ناقص الخلقت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا خصوصیت باقی رہ گئی؟ یہ سوال ایسے لوگ کرتے ہیں جو اس آیت کا حقیقی مفہوم سمجھے ہوئے نہیں ہے. میں نے جو ابھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر کی کہ رحم مادر میں کیا ہے کا مطلب ہے صرف لڑکا اور لڑکی ہے، اس کا علم مراد نہیں ہے، بلکہ اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کیسی خلقت کا مالک ہوگا، کس طرح کے اخلاق کا مالک ہوگا، کتنی عمر پائے گا، یا عالم ہوگا، جاہل ہوگا، یہ لمبا قد ہوگا، پستہ قد ہوگا. یہ ساری تفصیلات کے ساتھ اللہ رب العزت کو رحم مادر کے اندر پلنے والے بچے کا علم ہے، اور اس طرح کی تفصیل کے ساتھ کسی کو بھی علم نہیں ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کتنا ہی بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو. تو تیسری چیز یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے.
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، چوتھی چیز انسان کل کیا کرے گا، کیا حاصل کرے گا، کون سا کام کرے گا، کون سا عمل کرے گا، کون سا نہیں کرے گا، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ خود جو کام کل کرے گا اس کو ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا، میرے سے کون سا عمل کل صادر ہونے والا ہے، میں کیا کام انجام دوں گا، کہاں جاؤں گا، خود اس انسان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، چاہے کہ دوسروں کو پتہ ہو، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز جس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی زمین میں اس کا انتقال ہوگا، کہاں اس کی وفات ہوگی، کہاں وہ مرے گا، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں ایسی تھی کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انہی پانچ چیزوں میں سے ایک چیز قیامت کا علم بھی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد کے، بطور دلیل کے اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے پوری زندگی اپنی رضامندی کے مطابق گزارنا ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔